الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے اور کتنے مال کے اوپر ہوتی ہے اور زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اوپر ہے۔ عام طور پہ عوام الناس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آیا کہ ہم پہ زکوٰۃ ہے بھی کہ نہیں۔ تو پہلی چیز شریعت کے اندر سمجھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی چیز تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اسلام شرط ہے۔ زکوٰۃ مسلم پہ ہے، غیر مسلم پہ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کی فرضیت کی وہ بلوغ ہے، یعنی بالغ کے اوپر زکوٰۃ ہے، نابالغ کے اوپر نہیں۔ اور بلوغت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک بچہ یعنی لڑکا وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے اگر علامات ظاہر ہو جائیں، یعنی 12 سال کی عمر سے بچے کی بلوغت کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے اگر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ بچے کی علامت احتلام ہے اور بچی کی علامت جو ہے مینسس کا یعنی حیض کا آنا ہے۔ اور اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں 12، 13، 14 سال کی عمر تک اور یہ دونوں 15 سال کے ہو جائیں تو بغیر کسی علامت کے ان پہ بالغ کا حکم لگا دیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے احکامات ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری کی ساری پردہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے علامت ظاہر نہیں بھی ہو رہی، لیکن 15 سال کی عمر میں اس بات پہ فتویٰ ہے کہ بچے اور بچی کے اوپر بلوغت کا حکم لگ جائے گا۔ تو خیر، زکوٰۃ کی شرط ثانی جو ہیں وہ ہے بلوغت، بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں۔ اور شرط ثالث جو ہیں وہ نصاب کا پورا ہونا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ دراصل نصاب اس مقدار مال کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ چیز بیس کرتی ہے 4 چیزوں کے اوپر۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقد رقم۔ بیسکلی ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اموال کی زکوٰۃ جو ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جانوروں کی بھی ہے، اور جو ہیں زکوٰۃ فصلوں کی بھی، اس کو ہم عشر کہتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہیں شہد کی بھی ہے، زکوٰۃ جو ہیں جانوروں میں گھوڑوں کی ہے، اونٹوں کی ہے، بکریوں کی ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کسی وقت میں گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اموال کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ بیس کرتی ہے، اور ان 4 میں سے بھی 2 چیزیں جو ہیں وہ اصل ہیں۔ ایک سونا یعنی گولڈ، دوسری چاندی یعنی کہ سلور۔ سونے کی مقدار شریعت کے اندر جو ہے 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کی مقدار شریعت کے اندر جو ہے 52.5 تولہ ہے۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی مسلمان عاقل اور بالغ کے پاس موجود ہے، اور 7.5 تولہ سونا اس کے پاس مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل ہونے کے بعد پورا 1 سال گزر چکا ہے، اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سال سے مراد قمری سال ہے، قمری سال ہے، چاند کے اعتبار سے سال، جو کہ عام طور پہ 360 دن کا بنتا ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہو گیا، اور اس بات پہ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ شمسی اور قمری تاریخوں میں ہر سال کے اندر ان دونوں سالوں میں چند دن کا گیپ آ جاتا ہے، اور تقریباً 33 سال کے بعد 1 سال کا گیپ بن جاتا ہے۔ اگر ہم یعنی کہ شمس کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے اگر حساب لگا رہے ہیں تو ہر سال چاند کی تاریخیں، کیونکہ چاند جلدی نظر آ جاتا ہے، 29 کو نظر آ جاتا ہے 5-6 مہینے سال میں، تو فرق آتا چلا جائے گا، اور تقریباً ہر 33 سال میں 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ 1 سال کی زکوٰۃ یعنی کہ رہ جائے گی ہر 33 سال کے بعد۔ تو اس لیے حساب جو ہے چاند کی تاریخوں سے لگایا جائے گا۔ قمری اعتبار سے سال پورا ہو گیا، اور اس سال کے اندر یہ 7.5 تولہ سونا کسی مسلمان عاقل بالغ کی ملکیت میں رہا۔ اب اس میں فلیکچویشن ہوتی رہی درمیان کے اندر،
کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، لیکن سال کے شروع میں اور پھر اسی تاریخ پہ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ اسی مقدار میں تھا، تو اب ان کے اوپر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ، 40واں حصہ اور 2.5% دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ 150 اور 150 کا فرق ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں، یا تو 40واں حصہ کہہ لیں اس کو، یا اس کو جو ہے 2.5% کہہ لیں۔ تو ٹوٹل رقم کا 2.5% دینا ہوگا۔ اب یا تو اسی چیز کا 40واں حصہ دے دیں، وہ سونا تھا مثال کے طور پہ 40 تولہ سونا تھا، تو اس میں سے 1 تولہ دے دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا اس کی ٹوٹل رقم لگا کے اس کا 2.5% دے دیا جائے گا۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسرا جو ہے اگر چاندی ہے تو چاندی کے لیے اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کی ملکیت میں آ گئی تو اس دن سے حساب لگائیں گے اگلے سال تک۔ اگر 52.5 تولہ چاندی رہی یا اس میں کمی بیشی ہوتی رہی، زیرو نہیں ہوئی، سونا یا چاندی دونوں چیزیں زیرو نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ باقی ہیں، لیکن سال کے پورا ہونے سے پہلے دوبارہ سے نصاب کمپلیٹ ہو گیا، سونا 7.5 تولہ ہو گیا، چاندی دوبارہ سے 52.5 تولہ ہو گئی، سال گزر گیا، اب ان دونوں چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، 7.5 تولہ سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ نقد رقوم ہے، اور ان تمام کو ملا کے بھی اگر نصاب چاندی والا بھی پورا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ سے کم ہے لیکن خالصتاً سونا ہی ہے، بالکل بھی چاندی نہیں ہے، تھوڑے سے بھی پیسے نہیں ہیں، مال تجارت بالکل نہیں ہے، صرف سونا اس کے پاس ہے، تو اس صورت میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا اور سال نہیں گزرے گا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے والا مسئلہ جو بیان کیا، یعنی کہ سونا کم تو تھا لیکن ساتھ میں تھوڑی سی چاندی بھی تھی، تھوڑا سا مال تجارت بھی تھا۔ مال تجارت کا مطلب کسی کا کپڑے کا بزنس ہے، کچھ تھان کپڑے کے گھر میں رکھے ہوئے، کسی کا کراکری کا بزنس ہے، تھوڑے سے ڈنر سیٹ، کچھ برتن گھر میں رکھے ہوئے بیچنے والے، بعض لوگ اپنے گوڈاؤن کے اندر سامان رکھا کرتے ہیں ایکسپائر کے اندر، تو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ یہ کسی کی شاپ تھی، اس کے اندر جو ہے پرچون کی شاپ ہے، اس میں سامان رکھا ہوا ہے، تو وہ سامان اس کا اگر ذاتی ہے، کریڈٹ کا نہیں ہے، تو اس سامان کے پیسے بھی ملائے جائیں گے۔ تو خیر، سونا 7.5 تولہ سے کم تھا اور اس کے اندر جو ہے مال تجارت، چاندی یا نقد رقوم اگر تھیں، ان کو ملا کے بھی فقہا نے کہا کہ اب حساب لگایا جائے گا چاندی کے نصاب کا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، اگر اس کے برابر بھی رقم پہنچ رہی ہے تو اب زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب رہیں باقی 2 چیزیں، مال تجارت اور نقد رقوم، ان دونوں چیزوں کو فقراء کی سہولت دیکھتے ہوئے فقہاء کرام نے چاندی کے نصاب کے اوپر رکھا ہے۔ یعنی کسی کے پاس مال تجارت ہے، چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، مال تجارت ہے، یا اس کے پاس نقد رقم ہے، تو ان دونوں چیزوں کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے لگائی جائے گی۔ یعنی اتنا مال تجارت تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر تھا اور سال گزر گیا، اور اتنی نقد رقم تھی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی اور سال گزر گیا، تو ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک سوال عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ مستورات کی طرف سے، کہ جی ہمارے پاس تو صرف سونا ہے یا چاندی ہے، باقی کیش ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کی زکوٰۃ اس کی ذات کے اوپر ہے۔ شوہر کے اوپر اس کی اپنی زکوٰۃ بنتی ہے تو دے گا، اور بیوی کے اوپر اس کی اپنی زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو وہ خود ادا کرے گی۔ اب اس کے پاس کیش اگر ہے تو کیش سے ادا کرے گی، اور اگر کیش نہیں ہے تو اگر اس کو کسی سے قرض ادھار لینا پڑا تو وہ لے کے دے گی، اگر اپنا سونا چاندی سیل کرنا پڑا توڑ کے تو اس کو سیل کر کے دے گی۔ ذمہ داری عورت ہی کی ہے، شوہر پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے اخلاقاً شوہر کو یہ تعلیم ضرور دی ہے کہ اگر آپ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پہ مرد حضرات ہی اور خاوند ہی اپنی بیویوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو ادا کر بھی دینی چاہیے، کیونکہ وہ زیورات تو انہی کے لیے استعمال کرتی ہیں، جب وہ زیورات ٹوٹ گئے تو پھر وہ کیسے اس کو استعمال کریں گی؟ تو شوہروں کے پاس اگر وہ گنجائش ہے اور اگر وہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے،
یہ ایک قسم کا ایک اکرام ہوگا، ایک احسان ہوگا، باقی لازم ان کے اوپر نہیں ہے، لازم ان کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ جو ہیں ہم کس کو دیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو ہیں مصارف زکوٰۃ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو مسلمان اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور دوسری بات دل کی خوشی کے ساتھ دینی ہے، اور تیسری چیز یہ جھکتی بھی دینی ہے، جھکتی بھی دینی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ اس کا حساب ہم نے احتیاط کے ساتھ لگانا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، جیسے کہ اگر کسی نے کوئی لینڈ، کوئی زمین، کوئی پلاٹ لیا ہے اور تجارت کی غرض سے لیا ہے، بیچنے کی نیت ہے، یا لیا تھا لیکن نیت تھی کہ اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے، اگر اچھے پیسے ملے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس پلاٹ کی پوری قیمت کے اوپر بھی جو اس کی ریسنٹ ویلیو ہے زکوٰۃ دینے کے وقت، موجودہ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اعتبار سے ٹوٹل قیمت کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر کوئی پلاٹ کسی نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے اس پہ اپنا گھر بنا کے اس پر رہنا ہے، تو اب اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ کہ زکوٰۃ کو اس کے مصارف کے اوپر ہی خرچ کیا جائے، زکوٰۃ غیر مسلم پہ نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ سیدوں کے اوپر نہیں لگ سکتی، سید بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، زکوٰۃ انسان کے مال کا محل ہوتا ہے، سادات جو ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، تو ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا محل نہیں دیں گے، ہم ان کو ہدیہ اور تحفہ دیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو زکوٰۃ کے ہی پیسے ہیں، اب ایک سید بھی ہیں، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، بہت نیڈی ہیں، بہت جو ہیں بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی بیوہ ہیں، سیدہ ہیں، اور ان کی اولاد ہے، ان کا کوئی یعنی کہ کمانے والا نہیں ہے، تو اب ہم ان کو زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو جی آپ سے کس نے کہا کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں؟ تو ہمیں ان کو ہدیہ دینا چاہیے، ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، ہمیں ان کو تحفہ دینا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی میں سے دیں، لیکن آج ہماری عوام نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم نے زکوٰۃ میں سے دینا ہے، اس سے آگے نہیں دینا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، زکوٰۃ تو ہر کسی پہ ہے بھی نہیں، زکوٰۃ تو اسی کے اوپر ہے جس کے پاس نصاب ہے، اور نصاب کا 2.5% وہ دیتا ہے، 97.5% اس کے پاس ویسے بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی ہمت کر کے کچھ مزید پیسے زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم میں ہدیہ تحفے کی مد میں ان کو دے دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اکرام کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو ہیں احترام کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔